السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے ایمان والو، تم مت حرام کر لو ان پاکیزہ چیزوں کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے زیادہ تجاوز مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تم کو اللہ نے عطا کیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیز۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو تم اگر پکے سچے مومن ہو۔ بھائی اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک بہت ہی عظیم اور بابرکت کتاب یعنی قرآن کریم کی نسبت اور تعلق سے اس وقت یہاں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت چند آیات کریمہ آپ سب کے سامنے پڑھا ہوں، ان آیاتوں کا تعلق ہماری اور آپ کی ایک پاکیزہ زندگی سے ہے۔ جتنا انسان پاک صاف ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے تو دوسروں کی نظر میں وہ اچھا جچتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو
تو اسی کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی پاکی بہت ہی ضروری ہے، اور ظاہر اور باطن دونوں کی پاکی کی اور طہارت کا ایک بہت بڑا تعلق اور دخل ہمارے اور آپ کے کھانے پینے کی چیزوں سے ہے۔ جس طرح سے ایک جھاڑ اور ایک درخت کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پاک، صاف اور بہترین پانی، مٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی کھیتی یا کسی درخت میں اگر غیر غلط مٹی ڈال دی جائے، پانی اگر اس میں خراب ڈالا جائے تو وہ کھیتیاں ٹھیک نہیں ہو سکتی، کھیتیوں میں وہ خوشنمائی نہیں آ سکتی ہے، کھیتیوں میں وہ تازگی نہیں آ سکتی ہے، درخت میں وہ ہرا پن نہیں آ سکتا ہے، اس کے اندر جو اس کی حسن اور خوبصورتی ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ کیوں؟ مٹی بھی ٹھیک نہیں دیا گیا ہے اور پانی بھی ٹھیک نہیں دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دیکھتے دیکھتے پتے ہرے پیلے ہو جاتے ہیں، کھیتیاں مر جاتی ہیں، بجھ جاتی ہیں، اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اور جس چیز سے آدمی اس کی طرف رغبت اور کشش پیدا کرتا، وہ ساری چیزیں ختم نظر آتی ہے۔ تو یہ کچھ دنوں کے بعد فیصلہ یہ ہوتا ہے، کھیتیاں خراب ہو گئی ہیں، اس جھاڑ درخت کے پتے سب کیا ہو گئے؟ پیلے ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے، اس کو اکھاڑو، دوسری پھر لگائیں، اس کو ہٹاؤ، دوسرا درخت یہاں ڈالیں گے۔ لیکن اگر وہی سلسلہ رہا، اگر وہی حالات پھر رہے کہ مٹی پھر خراب اور ساتھ ساتھ پانی بھی خراب، تو پھر وہ بھی درخت اسی طرح ہو جائے گا، وہ کھیتی بھی اسی طرح ہو جائے گی۔ تو جس طرح سے ایک اچھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے تمام تقاضوں کو پوری کی جاتی ہے اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے، تب وہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے بھائی اور بزرگوں، ماں بہنوں، ہمارا اور آپ کا پورا وجود، ہمارے اور آپ کی پوری کیفیت ظاہر اور باطن کا تعلق بھی ایک غذا سے ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے ہے۔ جتنا ہم اپنے صحت کے ظاہری اعتبار سے اچھی غذا دیں گے تو یہ چمڑا، یہ گوشت، یہ پوست، یہ ہڈیاں مضبوط ہوگی، اور اس میں خوشنمائی آئے گی، اس میں ایک بہتری آئے گی، تر و تازگی آئے گی، اس کے اندر میں ایک بہت ہی جاذبیت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر ایک آدمی اپنا کھانا پینا غلط کرے، مثال کے طور پر میں کھانے کا طریقہ ہے انسانوں کے لیے خاص طور سے، گوشت کھانا ہے تو کچا نہیں کھا سکتے، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے گوشت سب کچا کھاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا پرندہ کیوں نہ ہو، چھوٹا سا چوہا کیوں نہ ہو۔ وہ دیکھا کبھی گوشت کو پکا کر کے کھاتا ہو، پکانے کا کوئی انتظام کرتا ہو، مسالے چیزیں ملاتا ہو، لیکن وہ کچا کھا کر کے ہضم کر دیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ انسان جو بڑی طاقتور سمجھتے ہیں، ایک دو ٹکڑا کچا کھا کر کے ہضم نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے جسم میں وہ صلاحیت اللہ نے نہیں پیدا کی ہے۔ ہمارے جسم کا تقاضا ہے آگ سے پکی ہوئی چیزوں کا کھانا زیادہ تر۔ تو اگر کوئی آدمی کچا گوشت کھا لے تو ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت بگڑے گی، ہاضمہ خراب ہوگا، صحت خراب ہوگی۔ لیکن اگر وہ سسٹم کے مطابق اگر کھاتا ہے تو وہی گوشت اس کے جسم میں تازگی پیدا کر دے گا، اس کے اندر میں طاقت اور قوت پیدا کر دے گا، اس کے اندر میں ایک بہت ہی خوبصورتی لائے گا۔ پتہ چلا کہ تقاضے کے مطابق اس جسم کو غذا دینا ہے۔ تو جسم کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک ہے یہ ظاہری تعلق، گوشت پوست ہڈیاں، اس کو کیسا بھی کھلا دیجیے، اس کو کسی طرح سے بھی چیز دے دیجیے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اس گوشت کے بنانے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہڈیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، دوسرے تمام جسم کے اعضاء میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ حرام کھا کر کے یا کھلا دیجئے کسی کو، اس کی طاقت اور قوت جوانی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فرق کہاں آئے گا کہ اگر غیر غلط حرام چیزیں کھلائیں گے اور کھائیں گے تو فرق روح کو آئے گی۔ کس کو آئے گی؟ اور جسم کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ اگر روح ٹھیک ہے تو پھر اس جسم کے اعضاء سب ٹھیک ہوں گے۔ دل ٹھیک ہے تو سارا جسم کا اعضاء کیا ہے؟ ٹھیک ہوگا۔ تو غیر غلط چیزیں، خراب چیزوں کے کھانے سے انسان میں جو فرق آتا ہے وہ روح کے اعتبار سے آتا ہے، جسمانی ظاہری اعتبار سے نہیں آتا ہے۔ کہ ایک آدمی ایک حرام کا گوشت کھا لے، حرام کی چیز کھا لے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے جسم کی خوبصورتی یا اس کے جسم کی بناوٹ سجاوٹ میں کوئی فرق آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج جتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں اور حرام کھاتے ہیں اور جتنے لوگوں کا یہ عمل ہے تو آج سب وہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے سڑ گل کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ غیر مسلم حضرات جن کے حلال و حرام کی کوئی پہچان نہیں، یہود و نصارہ جن کے یہاں حلال و حرام کی کوئی کیفیت اور حالات نہیں، تو ان کے سارے ظاہری جسم خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ ناچنے کودنے فلمی دنیا یہ سب میں رہنے والے لوگ، ان کے حسن اور خوبصورتی سب چلی جاتی۔ پتہ چلا کہ حرام چیزوں کے کھانے سے اس چمڑے میں تو فرق نہیں آتا ہے، چمڑے میں فرق نہیں آتا ہے، اس کے حسن اور خوبصورتی میں بھی کبھی فرق نہیں آتا ہے۔ فرق کہاں آتا ہے؟ روح میں۔ اور جب روح میں فرق آ جائے تو پھر اس سے اچھے اعمال رک جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اچھے کام رک جاتے ہیں، نیکیاں رک جاتی ہیں، نیکی کا کام بند ہو جاتا ہے، آنکھیں اب غیر غلط چیزوں کو دیکھنے لگتی ہے، زبان غیر غلط چیزوں کو بولنے لگتی ہے، کان غیر غلط چیزوں کو سننے لگتا ہے، ہاتھ ہمیشہ ظلم اور دوسری چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، ہماری سوچ فکر نیتیں کیا ہوتی ہیں؟ خراب اور غیر چیزوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ روح کو کیونکہ ہم نے جو غذا دی ہے وہ حرام چیزوں سے یا حرام عمل سے، تو اس سے متاثر ہمارا پھر پورا جسم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا تو ہمارے کھانے پینے کا پورا سسٹم بنا دیا، سارا طریقہ بتا دیا، اور یہ بتایا یہ چیز تیرے لیے کھانا مفید ہے، یہ چیز تیرے لیے کھانا جائز ہے، یہ چیز تیرے لیے کھانا حلال ہے، اس کے علاوہ تم چیزیں مت کھانا، اس کے علاوہ تم یہ چیز مت پینا، اس کا استعمال نہیں کرنا، یہ تمہاری صحت کے لیے بھی خراب ہے اور تیرے ایمان کے لیے بھی خراب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو پورا کھانے پینے کا سارا سسٹم اور نظام بھی بتا دیا۔ جس طرح سے ہم اگر کسی ڈاکٹر کے سے علاج کرتے ہیں اور اپنی صحت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر پھر ہم کو ایک دوا دیتا ہے، اور دوا کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو اس دوا کے ساتھ اتنا دن انہی چیزوں کو کھانا، اس کے علاوہ دوسری چیز مت کھائیے گا، ورنہ آپ کی دوا کام نہیں کرے گی، آپ کی دوا فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس دوا کے کھانے کے وقت آپ کو گرم پانی لینا ہے، اس دوا کے کھانے کے وقت میں آپ کو صرف روٹی کھانی، چاول نہیں کھانا ہے، آپ کو اس دوا کے کھاتے وقت میں میٹھی چیز نہیں کھانا ہے، کچھ دن رکنا ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر جان رہا ہے کہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی، دوا اثر نہیں کرے گا۔ اب اگر ایک مریض جس نے دوا ڈاکٹر سے حاصل کیا اب آ کر کے اس پر عمل نہ کرے، اس نے کہا تھا گرم پانی سے دوا کھانا، وہ ٹھنڈے سے کھا لے، اس نے کہا تھا کہ فلاں چیز نہیں کھانا تو وہ بھی کھا لے، اس نے روکا میٹھی چیز کھانے سے لیکن پھر بھی وہ استعمال کر رہا ہے، بتائیے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر سے پھر رجوع کرے گا تو ڈاکٹر ضرور پوچھے گا میرے کھانے پینے کی چیزوں کے مطابق دوا کھایا یا نہیں، بتائی ہوئی چیزوں کے مطابق کیا یا نہیں کیا؟ جواب اگر دے دے مریض کے نہیں کر سکا، میں ٹھنڈے پانی سے دوا کھایا، مجھے آپ نے منع کیا تھا چاول کھانے سے، میں نے چاول کھا لیا،
آپ نے منع کیا تھا میٹھی چیز سے، ہم نے وہ بھی استعمال کر لیا، تو ڈاکٹر یہی کہے گا کہ تمہاری صحت نہیں بن سکتی ہے، اس لیے دوا فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک تم پرہیز نہیں کرو گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اس دنیا میں ہزاروں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ان چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ حرام بنایا ہے اور کچھ حلال بنایا ہے، دونوں ہے، حلال و حرام ہے۔ اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس حلال سے یہ فائدہ، اس حرام سے یہ نقصان۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو میں نے حلال کر دیا ہے اب تمہیں اختیار نہیں کہ اس کو تم حرام کر لو، جن چیزوں کو میں نے حلال کر دیا تم حرام نہیں کر سکتے ہو، جس کو میں نے حرام کر دیا ہے اس کو تم حلال بھی نہیں کر سکتے ہو، بات سے، مسئلے سے، فتوے سے نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کر لو گے تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، پھر تمہاری صحت پر، تیرے اعمال پر، تیری ساری زندگی کے حالات پر، یہاں تک کہ نسلوں، بچوں، اولاد پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اے ایمان والو تم مت حرام کرو میری پاکیزہ چیزوں کو جس کو میں نے حلال کیا ہے، اور میرے بنائے ہوئے قانون، میرے بنائے ہوئے حدود کو پھاندو مت، تجاوز نہ کرو۔ عام طور پر میں آج کل یہ ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا، ایک وہ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا یہ چیز حرام ہے، اب کوئی حلال شکل نہیں بن سکتی، ایک چیز حلال ہے اب اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ کیا کرتے ہیں حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ مثلا قسم ہم نے کھا لیا کہ تیرے ہاتھ سے میں پانی نہیں پیوں گا، اب کیا ہو گیا، اب اگر وہ پی لیتا ہے تو گویا کہ اس نے جو اپنے لیے روک دیا، حلال کو اپنے لیے پابندی لگا دی، وہ کیا ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ ہم تیرے ہاں نہیں آئیں گے، اللہ نے حلال کیا ہے جہاں نہ آنا، لیکن اب اس نے ایک چیز کو روک کر کے حرام کر دیا، ایک حلال چیز ہے اس کو اپنے لیے کیا کر دیا، حرام کر لیا، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو اچھا بنانے کے لیے، کسی کو لبھانے کے لیے، یا دو چیز سامان بیچنے کے لیے۔ آج عام طور پر ایسا ہوتا ہے، اس کا تعلق قسم سے ہوتا ہے، کبھی آدمی قسم کھا دیتا ہے، ہم قسم کھاتے ہیں تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پئیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں تیرے گھر میں ہم قدم نہیں رکھیں گے، ہم قسم کھاتے ہیں تم سے ہم بات نہیں کریں گے، یہ سب کیا حلال چیز ہے، آدمی کیا کیا، حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر سزا مقرر کیا ہے، اس پر سزا مقرر کیا ہے۔ یہ حق نہیں کسی کو کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تم قسموں کے ذریعے سے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے تم کیا کرو، حرام کر لو اپنے اوپر، اور پھر یہ گناہ مسلط کر لو، یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں یہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے کہ قسموں کے ذریعے سے ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ شوہر بیوی کو کبھی خوش کرنے کے لیے قسم کھا لیتی ہے اور اس کو راضی کر لیتی ہے، کبھی کبھی شوہر بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے لیے حرام پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ سب گناہ ہے، گناہ ہے، اور یہ بہت ہی سنگین خطرناک گناہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کو لبھانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے قسم ہرگز مت کھاؤ، کیونکہ یہ قسم کھانے سے بعض چیزیں حلال حرام ہو جاتی ہیں، اس کا کفارہ پھر دینا پڑتا ہے، اور یہ بہت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگ روز اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں گھروں میں، معاشرے میں، اور اس کی پرواہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روز مرہ کی باتیں یہ روز ایسا چل جاتا ہے، لیکن اس کا اثر عمل پر ہوتا ہے، اس کا عمل پر اثر ہوتا ہے، نمازوں پر اثر ہوتا ہے، زبان پر اثر ہوتا ہے، اخلاق پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹی قسمیں کھا کر کے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور عام طور پر میں بھی کبھی کبھی قسم کھا کر کے کسی چیز کو، حلال کو بھی بیچنا، لینا، خوش کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے شیطان سے ملا، پہلے دور میں شیطان آپس میں مل جاتے تھے انسانوں سے،
عام طور پر بھی ملتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، کیونکہ اس کو شکل بدلنے کی اللہ نے صلاحیت دی۔ عالم کو ملنا ہے تو عالم کے روپ میں آتا تھا وہ، تاجر سے ملنا ہے تو تاجر کے روپ سے آتا ہے، عورتوں سے ملنا تو عورت کی شکل میں وہ آتا، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ تو ملاقات ہوئی، کہا کہ یار تم سے مجھے دوستی کرنی ہے، کرو گے میرے سے دوستی؟ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسا ہو ویسا ہی میں بن جاؤں۔ تو شیطان نے کہا کہ آج تک کی اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جو یہ کہتا ہو کہ تمہارے جیسا میں بنوں۔ ہم سے بچنے کے لیے اللہ سے لوگ مدد مانگتے ہیں، اور تمہیں ایک انسان آج ملا ہے کہ جو تم دل سے لگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا بنوں۔ یہ تو اس زمین پر پہلا انسان ہے جس سے میرا ہی سابقہ پڑ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، اس لیے غور کرو، ذرا سوچ لو، ہمارے جیسے بننے میں بہت نقصان ہے، بہت نقصان ہے۔ 3 دن شیطان سوچنے کے لیے کہا، 3 دن کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو یہی جواب ملا، میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے تم بنا لو، اور تیرے جیسے بننے کے لیے مجھے کون سا عمل کرنا پڑے گا، کون سا عمل میں کروں جس کی وجہ سے میں تیرے جیسا بن رہا ہوں، میرے تیرے میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو شیطان یہ نے کہا کہ تہجد چھوڑ دو، شیطان یہ نہیں کہا کہ تم نماز چھوڑ دو، شیطان یہ نہیں کہا کہ تم زنا کرو، شیطان یہ نہیں کہا کہ تم شراب پیو، شیطان یہ نہیں کہا کہ تم کسی کو قتل کرو، بلکہ کیا کہا کہ واقعتاً تم کو 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں اور آزمایا، تم بننا چاہتے ہو میرے جیسے، تو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم سچی جھوٹی ساری قسمیں خوب کھایا کرو، پھر میرے اور تیرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج نمک تیز ہو جائے تو اس پہ قسم، چھوٹی سی حقیر 2 روپے کی چیز بیچنی ہے تو اس پر قسم، کسی کو خوش کرنا ہے تو اس پر قسم۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ تم جھوٹی قسمیں اللہ کے نام لے لے کر کے کھایا کرو، میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہم نے بھی اللہ کی بھی حرمتی کی، اور جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کے اللہ کے نام کی بھی حرمتی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بنتا ہے، تو میرے تیرے میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بس یہ کام کرو، باقی تم نماز بھی پڑھو، تم سب نیکی کے کام کرو، لیکن میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں۔ تو اس آدمی نے، اس اللہ والے نے کہا کہ میں اب یہ عہد کرتا ہوں زندگی میں کبھی بھی قسم نہیں کھاؤں گا، میں کبھی نہیں کھاؤں گا، یہی تو میں چاہ رہا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے اس زمین پر کسی نے دھوکہ نہیں دیا، پہلا شخص ہے تو نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب یہ شیطان آتے جاتے نہیں ہم لوگ پاس، کیوں؟ ہم ہی لوگ میں اتنے شیطان پیدا ہو گئے کہ اس کی ضرورت نہیں، وہ تو بالکل لاک ڈاؤن میں مزے سے بیٹھا ہوا ہے، ہم ہی لوگ سب کام کر رہے ہیں۔ کسی کو روک دیا، کسی کو بھڑکا دیا، کسی کے خلاف سازش کرا دیا، کسی کے سلسلے میں کچھ کر دیا، تو ہم لوگ آپس میں اتنے شیطان کے کاموں کو بانٹ لیا، مرد عورت سب لوگ، کہ اب شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں۔ آپ گھر میں اٹھیے نماز پڑھنے، دوسرا روک دے گا، آپ اچھی بات کریے، دوسرا آپ کو روک دے گا، آپ 2 روپے صدقہ کرنا چاہیے، آپ کے گھر میں روک دے گا، آپ اچھے اور کوئی حلال کمانے کی محنت کیجئے، اس میں اگر کم نظر آ جائے تو دوسرا آپ کو حرام کی لالچی دے گا اور آپ کو ابھار دے گا۔ تو آج انسانوں میں اتنے شیطان پڑے ہیں، اتنے پڑے ہیں، اور ہر شکل میں ہے، ہر شکل میں ہے، حاجی کی شکل، نمازی کی شکل، عالم کی شکل، متقی کی شکل، ہر ایک جتنے جس شکل کے انسان، جتنے اعلیٰ درجے کے ایمان، اتنا ہی بڑا شیطان اس کے پاس۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ عزم کر لیجئے کہ کبھی بھی اللہ کے نام کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ایسی چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کبھی حرام اپنے اوپر نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام کر دیتے ہیں، یہ سخت جرم ہے، گناہ ہے، گناہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ عصر کی نماز آپ ادا فرما لیتے تھے تو پھر آپ اپنے ازواج مطہرات بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، سب کے کمرے، سب کے گھر جاتے تھے، اور دروازے پر کھڑے ہو کر کے سب کے خیر و عافیت معلوم کر لیتے تھے۔
اور پوچھتے تھے اگر کوئی چیز بازار سے منگانی ہو تو بتا دو، میں اس کو انتظام کر دوں۔ کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی بتا دیتی تھی، ہاں یا رسول اللہ یہ چیز مجھے چاہیے، تو آپ بازار سے منگوا دیتے تھے یا جو بھی شکل ہوتی تھی۔ یہ پوری ازواج مطہرات سے آپ عصر کے بعد بازار کی ضرورت، گھر کی ضرورت کی چیزوں کے لیے خاص ملتے تھے اور سب کے پاس جاتے تھے۔ باہری سے سب سے بات کر لیتے تھے، اندر کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا تھی، تو شہد کی شربت بنا کر کے تیار کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تشریف لاتے تھے تو آپ کے لیے وہ جو پہلے سے شربت شہد کے تیار، آپ شہد کو بہت پسند فرماتے تھے، تو حضرت ام المومن کہتے تھے یا رسول اللہ ذرا اندر آ کر کے پی لیجئے اور چلی جائیے، شربت ہی ہے نہیں، پی لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، بس جتنے وقت پینے میں لگے آپ پیتے تھے، فوراً باہر نکل جاتے۔ ایک دن، دو دن، چار دن اس طرح چلا تو دوسری ازواج مطہرات آپس میں باتیں کرنے لگے، اچھا ہم لوگوں کے یہاں آتے ہیں دروازے پر پوچھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں تو اندر جا کے شربت پی کر کے آتے، دیکھا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے بہت انصاف کی ضرورت ہے۔ ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں جو مرد حضرات یا ماں بہنیں ایک پر قناعت کر کے زندگی صبر سے گزار رہی ہیں۔ اکا دکا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق انصاف سے ہے۔ چاہے کتنے بڑے گھرانے کی عورت کیوں نہ ہو، کتنے متقیہ پرہیزگار کیوں نہ ہو، شیطان ہمیشہ اس کو اپنے شوہر کے سلسلے میں شک و شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں ایک بات ڈالتے رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ تعلق بہت ہی اہم تعلق ہے، یہ تعلق اللہ کو بہت پسند ہے، اس تعلق سے خاندان کو وجود ہے، اس تعلق سے بچوں کے ایک مستقبل کا وجود ہے۔ اس لیے شیطان ہمیشہ کبھی شوہر کے دل میں، کبھی بیوی کے دل میں شک و شبہات ڈال کر کے آپس میں لڑانے کی پوری کوشش اور طاقت لگتی ہے۔ ازواج مطہرات آپس میں کہنے لگے اچھا ہمارے یہاں باہر سے اور ان کے یہاں جا کے شربت پی لیتے ہیں، آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو دیکھو عائشہ آپ بھی کہہ دینا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، حفصہ تو بھی کہنا کہ رسول اللہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، فلاں تم بھی کہہ دینا بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھل ہوتا تھا گوند کی شکل میں، اس میں وہ بدبو کی کیفیت ہوتی تھی کھانے کے بعد، جیسے حلال ہے لہسن پیاز لیکن کھائیے تو تھوڑی دیر کیا ہے بدبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہاں شربت پی کر کے نکلے اور نکل کر کے جب دوسرے ازواج مطہرات کے یہاں پہنچے تو سب کہنے لگے، عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کہی یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا استعمال بھی نہیں کرتا، پسند بھی نہیں ہے اور میں نے ابھی لیا نہیں آ رہی ہے۔ دوسرے کے یہاں گئے وہ بھی بولی، تیسرے کے یہاں بھی وہی، یہ تین چار مل کر کے سب۔ اور یہ کوئی قصہ کسی کہاوت کا نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ نے سورہ تحریم مکمل پوری سورت نازل فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ منہ پہ چلا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو۔ یہ دنیا بہت بڑا فتنے کی چیز بن جاتی کبھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے سب کہہ رہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ نے بھی فرمایا اگر تم لوگ یہ کہہ رہی ہو اور ہم تو مغافیر استعمال نہیں کیے ہیں بلکہ زینب کے یہاں جا کر کے صرف شہد کے شربت ہم پی رہے ہیں روز، اگر اس پر کسی طرح سے بدبو کی کیفیت ہے یا بو کی کیفیت ہے تو آج سے محمد اپنے لیے شہد حرام کر لیتا ہے، ہم کبھی بھی نہیں پیئیں گے، تم لوگ ٹھیک کرو، لڑو نہیں، آپس میں جھگڑو نہیں، مجھ سے بدظن نہیں ہو، ہم آج کے بعد شہد کی شربت ہی نہیں پیئیں گے۔ یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول ہٹ گئے۔
اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا صورت دے کر کے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے میرے نبی کیوں آپ نے میری حلال کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حرام کر لیے؟ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے میری حلال چیز کو حرام کر لی آپ؟ یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دخل اندازی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نبی ہیں، میرے رسول ہیں، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ہے کسی انسان کی خوشنودی کے لیے، بیوی کی خوشنودی کے لیے، شوہر کو راضی کرنے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی بڑے کے قریب اور قربت حاصل کرنے کے لیے میری حلال چیز کو حرام کر لیں آپ، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو مجبور یہ بیویاں کرتی ہیں تو چھوڑ دیجئے، اس سے اچھی اچھی بیویاں آپ کو دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ پھر آپ اس قسم کو توڑے، کیا کیے؟ توڑ کر کے آپ غلام آزاد کیے، یا آپ نے مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ جو تین آپشن اللہ نے دیا کہ اگر کسی سے اس طرح کی چیز ہو جائے تو پھر فوراً اس کو توڑو، اس قسم کو اور اس بات کو، اور پھر وہ جس چیز سے تم روکے اس کو استعمال کرو۔ اگر ہو سکے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑا دو، نہیں تو پھر ایک غلام کو آزاد کرو، اگر یہ بھی نہیں ہو تو 3 روزہ رکھ لو۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج گھروں میں یہ ساری چیزیں ہیں، معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس کا فرق کہاں پڑتا ہے میرے بھائی بزرگوں؟ کہ اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو روزی کی برکتیں چلی جاتی ہے، زبان جھوٹ بولنے لگتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو شیطان شک میں ڈال دیتا ہے، اور پھر نیکی کے کام کے جذبات سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے خوبصورت بنانے کے لیے، اچھے اعمال کے لیے ضروری ہے حلال روزی۔ کیا ہے؟ حلال روزی۔ جتنی روزی حلال ہوگی اور حلال میں پھر جتنی وہ پاکیزہ ہوگی، 2 قید ہے۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، طیبات کا لایا اللہ تعالیٰ، تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ ایک چیز ہے حلال، چلو حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اس حلال چیز میں کچھ خرابی آ گئی ہے تو اللہ اس سے بھی منع کر دیا، ہماری اور آپ کی صحت کا خیال رکھا۔ حلال ہے لیکن یہ چیز خراب ہو گئی، اب اس کا استعمال مت کرو۔ اس کی ایک مثال، آپ بازار سے ایک آم خرید کر لاتے ہیں، اوپر سے دیکھنے میں بہت اچھا ہے، حلال پیسے سے ہم لے کر کے آئے ہیں، لیکن جب اس میں کو ہم کاٹا تو اس میں سے کیڑے نکل گئے، سڑا ہوا نکل گیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ حلال تو ہے لیکن یہ تیری صحت کے لیے کیا ہے؟ خراب ہے، سڑا ہوا ہے، کیڑے ہیں۔ اب یہ نہ سمجھو کہ حلال ہے تو کیڑے سڑا سب کھا جاؤ، نہیں، اللہ منع فرمایا حلال بھی ہونا اور ساتھ ساتھ پاک صاف بھی ہونا۔ ایسا نہیں ہو کہ جہاں مل جائے، جہاں چلے جائیں، جہاں ہو کھانے کی چیزیں آ جائے، سب سے لے کر کے بدن میں جسم میں ڈال دیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس پروردگار نے میری ماں بہنوں بھائی بزرگوں ہماری صحت کی، ہماری روح کی اتنا فکر کیا کہ تم حلال بھی کھانا اور ساتھ ساتھ پاکیزہ کھانا، پاک صاف کھانا۔ گوشت لایا گھر میں، اچھا ہے گوشت، پکا بھی ٹھیک ہے، ایک دن کھایا، لیکن دوسرے دن وہ گوشت سڑ جا رہا ہے، وہ خراب ہو جا رہا ہے۔ حکم نہیں ہے کہ اب یہ اس میں بدبو آ گئی ہے، سڑ گیا ہے، تو اب ایسا نہیں کہ حلال ہے تو سڑا ہوا کھا جاؤ، نہیں، اس کو ضائع نہیں سمجھیے، بلکہ نہیں کھا سکے، اب وہ سڑ گیا، اس میں بدبو آ گئی، کھانے کے لائق نہیں ہے، تو اس کو کیا کیجئے؟ ہٹا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 قیدیں لگا دی کہ چیز حلال بھی ہو اور ساتھ ساتھ چیز کیا ہو؟ پاکیزہ بھی ہو۔ لہذا جتنے ہم اپنی زندگی میں حلال چیز کو کھائیں گے، حلال اور پاکیزہ چیز کو کھائیں گے، اس سے دونوں فائدے ہوں گے کہ جسم بھی تر و تازہ رہے گا، خون گوشت بھی اچھے رہیں گے، چہرے پر نورانیت بھی آئے گی، اور جسم کے اعضاء سے اچھے کام آئیں گے، اور پھر روح بھی اچھی رہے گی، روحانیت بھی اچھی رہے گی، اور اس کے اندر
تقوی پیدا ہوگا، اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوں گے۔ اگرچہ حلال چیز میں صبر کرنا پڑے گا، بغیر صبر کے نہیں ہوگا، بغیر محنت کے نہیں ہوگا، بغیر جستجو کے نہیں ہوگے۔ ذرا اپنے آپ کو روکنا پڑے گا کہ کہاں ہم کھا رہے ہیں، کس محل میں کھا رہے ہیں، کس دکان میں کھا رہے ہیں، کس شادی محل میں جا کر کے ولیمہ کھا رہے ہیں، کس شادی محل کا پکوان ہم کھا رہے ہیں، یہاں کھانے پکانے کا نظام کیا ہوا۔ یہ سب جو ہوتے ہیں نا آج 50-50 کا ولیمہ، 50-50 کی دعوتیں، آدھا تم دے دو آدھا ہم دے دیں، اور پھر نہ جانے اس میں لون آتا ہے، سود آتا ہے، مانگا ہوا ہوتا ہے، قرضے سے ہوتا ہے، زبردستی کی دعوت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ حلال ہے لیکن یہ ناپاک ہے، یہ ناجائز ہے، اس کو کھا کر کے آدمی کبھی اچھا نہیں بنے گا۔ اسی لیے جتنے لوگ شادی محلوں سے ولیموں سے کھا کر کے آتے ہیں ان کی عبادتیں چلی جاتی ہیں، ان کے اندر میں وہ تقویٰ نہیں پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر میں وہ خوشنمائی نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، دو چیزوں کو کھانے پینے میں خیال رکھنا پڑے گا کہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر حلال ہے تو کھانے کی جگہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پکانے میں کوئی غلط ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بکرا ذبح کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی، ایسا تو نہیں کہ مرغی کو بغیر بسم اللہ پڑھے ذبح کر دیا گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس چیز میں حرام حلال کے ساتھ کوئی حرام تو بھی نہیں مل گئی ہے، ایسا تو نہیں کہ اسے زبردستی مجبور کر کے اس سے پکا کر کے ہم کھا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آ گئی کھانے پینے میں تو پھر یاد رکھیے عمل کا سارا دار و مدار ختم ہو۔ اس لیے جتنے پاکیزہ روزی ہوگی اتنی کیا ہوگی، عمل اتنا ہی اچھا آئے گا، ایمان اتنا ہی مضبوط بنے گا، اتنے ہی دوسروں کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھیے کبھی بھی اچھے اعمال نہیں کر سکتے ہیں اور وہ خوشنودیاں نہیں مل سکتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد محترم اپنے بستی تھانہ ون یا نانوتا کے رہنے والے تھے۔ جب وہاں سے مدرسہ واپس آنے لگے تو رات ہو گئی۔ رات جب ہو گئی قریب اندھیرے بالکل شام کا وقت، تو انہوں نے کہا کہ اب چھوڑو، اب صبح مدرسہ چلے جائیں گے۔ کیا صبح؟ رات یہیں چلو مسجد، محلے کے مسجد میں رات بھر ٹھہر جائیں گے، عبادت کریں گے، ہو جائے گا کم۔ کیونکہ اس زمانے میں راستے اتنے چلنے پھرنے والے نہیں تھے، مغرب کے بعد بالکل سناٹا، لوگ جلدی کھاتے تھے، جلدی سو جاتے تھے، تو مسجد میں جا کے ٹھہر گئے۔ مسجد میں ٹھہرنا تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے چپ چاپ ایک کنارے بیٹھے تو ایک بڑے میاں آئے اور آ کر کے پوچھے، لگ رہا ہے آپ مولوی صاحب اجنبی ہیں، اس بستی میں آپ کو کوئی بھی نہیں ہے لگ رہا ہے، کہاں جائیں گے کیا ہے؟ کہا کہ مجھے بڑا مدرسہ جانا ہے، رات ہو گئی اسی لیے میں یہ مسجد میں ٹھہر رہا ہوں، کھانے پینے کے کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، ہم تو مسافر ہیں، ٹھہرے صبح چلے جائیں گے، ایک رات گزارنی ہے تو اس میں بغیر کھانے کے بھی میں گزار سکتا ہوں۔ کہا کہ اچھا رک جا، میں کھانا تمہارے لیے لے کر کے آتا ہوں، اس لیے میری بستی میں میری مسجد میں رکا ہے تو مجھے مہمان نوازی کرانا ضروری ہے، کرنا ضروری ہے، اس لیے آپ کے لیے میں روٹیاں لے کر کے آتا ہوں۔ بیچارہ گیا اور جا کر کے گھر میں روٹی جو بنی تھی وہ لے کر کے آیا۔ کتنی روٹی؟ 3 روٹی۔ کتنی؟ ان کے گھر میں 3 ہی لوگ تھے۔ کتنے؟ میاں بیوی اور ایک بچہ، 3 روٹی۔ مشورہ کیے کہ آج ایک اللہ کا بندہ مولوی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے آج ایک رات ہم لوگ ایسے ہی گزار دو، ان کو 3 روٹی سے پورا کھلا دو۔ نہیں اگر تم لوگ کہو گے تو میں ایک روٹی اپنی جا کر کے دے کے آتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ نہیں، اس نیکی میں میں بھی شامل ہوں۔ تو بیوی بھی اپنی روٹی دے دی، بچہ سنا تو بچہ کہا کہ میری بھی روٹی ابا دے دیجئے، ایک رات گزار لیں گے۔ آج کہاں ہے اس زمانہ؟ جو ہم لوگ بستر سے اٹھتے ہیں اس وقت سے جو کھانا شروع ہوتا ہے بستر تک جاتے جاتے کھاتے ہیں۔ تو 3 روٹی لے کر کے وہ آ گئے اور 3 روٹیاں جب پیش کیے تو وہ کھا لیے۔ یہ نہیں معلوم کہ کیسے لایا ہے، کہاں سے لایا ہے، کیا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔
3 روٹیاں وہ حضرت کھا کر کے آرام سے، بڑے میاں جب کھانا کھلانے کے بعد ان سے کہا کہ صبح آپ فجر بعد چلے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن فجر نماز پڑھے اور پڑھنے کے بعد بڑے میاں اپنا کام سے چلے گئے۔ ان کا کام گھاس کاٹنا اور بیچنا، یہ کام تھا، تو فجر بعد ہی نکل جاتے تو پڑھ کے۔ ان سے ملے، کہا کہ چلے جائیں گے؟ کہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن حضرت وہیں مسجد میں رک گئے مسجد میں۔ عشاء میں جب وہ پھر پہنچے، ایک ہی ٹائم میں آتے تھے وہ عشاء میں گھر، مسجد میں آئے تو پھر مولوی صاحب وہیں نظر آئے۔ نماز کے بعد پوچھے کیا گئے نہیں آپ؟ کہا کہ نہیں، دل چاہا کہ ایک دن اسی مسجد میں اور ٹھہروں، اس لیے میں رک گیا، کل چلا جاؤں گا۔ کہا کہ آج کھانے کا کوئی دعوت دیا؟ کہا کہ کوئی بھی نہیں۔ کہا کہ رک جاؤ، پھر آج بھی میں روٹیاں لے کے آتا ہوں۔ مہمان نوازی کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن تک کے مہمان نوازی کر سکتے ہیں، 3 دن کے بعد نہیں کر سکتے ہیں۔ نہیں کرنے کا مطلب گھر سے دھکا دے کے مت بھگائیے، بلکہ جو کچھ ہے اس کو کھلائیے۔ 3 دن تک کے کچھ کھانے میں اضافہ کر کے مہمان نوازی کیجیے۔ اب تو داماد لوگ 40 دن تک کے مہمان بنتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں۔ یا اللہ، رخصت کرنے کے بعد میں بھی وہ چوستے رہتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہے ہمارا، ہم دین سے بہت دور ہیں۔ آج پھر بڑے میاں 2 روٹی لے کر کے آئے اور دیے، لیجیے کھا لیجیے آپ، صبح چلے جائیں گے؟ ہاں چلا جاؤں گا۔ فجر میں پھر ملے بڑے میاں اور مل کر کے مصافحہ کیے، کہا کہ اب چلے جائیں گے؟ کہاں چلا جاؤں گا۔ لیکن پھر وہ گھاس کاٹنے کے لیے چلے گئے۔ بڑے میاں کے جانے کے بعد پھر یہ مسجد ہی میں رہ گئے، حضرت گئے نہیں۔ عشاء میں پھر آئے تو دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے، مصافحہ بات چیت، کیوں گئے نہیں؟ کہا کہ ایک دن اور دل چاہا کہ یہ ٹھہر جاؤں۔ اچھا، آج کوئی دعوت دیا؟ کوئی نہیں تھا۔ پھر کھانا، کہا کہ بس جو اللہ کل کھلا آج بھی کھلا دے گا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں کھانا لے کر کے آتا ہوں۔ آج بڑے میاں 1 روٹی لائیں۔ کتنی لائیں؟ پہلی رات 3، دوسری رات 2، تیسری رات 1 لیے روٹی چٹنی کھا کے آرام سے چلے جائیں گے نا کل؟ ہاں چلا جاؤ۔ صبح فجر نماز پڑھنے کے بعد بڑے میاں ضد کرنے لگے، آپ چلے جائیے۔ وہ سوچنے لگے کہیں میں چلا جاؤں اور پھر یہ اٹک جائے گی تو، اس لیے زبردستی ذرا کیے کہ نا آپ چلے جائیے، آپ کو میں رخصت کر کے جاتا ہوں۔ تو حضرت کہنے لگے کہ بھائی کیوں ہمارے پیچھے آپ اتنی زیادتی کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، جاؤ 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 جاؤ، میری مرضی، ہم آپ سے تو کھانا تو نہیں مانگ رہے ہیں، آپ سے روٹیاں تو نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کو تو میں کھانے کے لیے پریشان تو نہیں کر رہا ہوں، میں یوں مسجد میں رکا، میری مرضی جب ہوگی تو میں چلا جاؤں گا، آپ اپنا کام کیجئے جائیے، لیکن آپ زبردستی مجھے کیوں کر رہے ہیں؟ تو بڑے میاں بھی نے پوچھا کہ اچھا آپ یہاں رہنے کے لیے اتنا کیوں زور دے رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جبکہ اس بستی میں آپ کو کوئی روٹی دینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس مسجد میں کوئی ایسی چیز آپ کا نہیں ہے کہ یہاں آپ نماز پڑھا رہے ہو، کچھ کام کر رہے ہو یا کوئی دین کی بات کر رہے ہو، چپ چاپ آپ پڑے ہوئے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں، جبکہ یہاں آپ سے کوئی بھی کسی کا لگاؤ نہیں ہے، تو آپ رکنے میں کیوں اتنی زیادتی اور زور دے رہے ہیں؟ چلا جانا چاہیے تھا۔ سنیے، یہ قصے کے بعد، اس واقعے کے بعد جو بتانا ہے، آج جو ہم لوگوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بڑوں کو، ماں بہنوں کو، بچے بچیوں کو جو دین نہیں، نمازوں کا شعور نہیں، عادتیں نہیں، اچھے اخلاق نہیں، ماں باپ کی عزت و احترام نہیں، بڑوں کو احترام نہیں، بڑوں کو چھوٹے پر شفقت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی قدر نہیں، وہ کیوں؟ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟
کیا مسلمان ماں بہنیں عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں؟ کیا مرد حضرات جوان بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ یہ اذان جو ہو رہی نماز کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ یہ گھر میں جو قرآن رکھا ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کی عزت و قدر کرنی ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں جھوٹ ہے، غلط ہے؟ سب کو معلوم ہے، آج الحمدللہ سب پڑھے لکھے ہیں، لیکن پھر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ عمل میں وہ شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ قرآن کا احترام کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نمازوں کی قدر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو ہم خوشی کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ میاں بیوی میں محبت اور تعلق کی وہ خوش مزاجی کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ کیوں یہ تفرقہ افتراق، کیوں یہ جھگڑے، کیوں یہ غیبتیں، کیوں یہ شکوے پیدا ہو رہے ہیں؟ اور ایسا جیسا بالکل ایک نام کے مسلمان کام کے نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری غذا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا کھانا پینا ہے۔ ہمارے اندر جو پانی پڑ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اندر جو کھانے کی وہ کیفیت پائی جا رہی وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسی سے ساری تازگی آئے گی، اسی سے ساری خوشنمائی آئے گی۔ بڑے میاں کہتے ہیں کہ آج نکال کر کے رہوں گا، اور حضرت کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں۔ وجہ کیا؟ حضرت کو تو کوئی کھلا بھی نہیں رہا کوئی اچھی چیز کے مرغ مسلم ہو، بلکہ وہ بڑے میاں چٹنی اور روٹی لا کر کے دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مزے کی دعوتیں مل رہی ہو، مزے کا کھانا لطیف اور لذیذ ہو تو چلو اس بہانے سے رک رک کر کے کھاتے رہیں گے۔ تو یہ بھی تو نہیں ہے، پھر کیوں ایک بھیجنے کے لیے تیار ہے اور ایک رکنے کے لیے تیار ہے؟ بڑے میاں کہتے ہیں آخر آپ بتائیے کیوں رکنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نے پوچھا پہلے تم بتاؤ کہ تم بھیجنا کیوں چاہتے ہو؟ تو بڑے میاں روتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب مسئلہ ایسا ہے کہ جب آپ پہلی رات ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ کو میں نے کھانا دیا تو معلوم 3 روٹی دیا تھا۔ کتنی؟ ہماری حلال آمدنی 3 روٹی، کتنی؟ گھاس کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں، اور وہ 3 روٹی کے آٹے مجھے حاصل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور نہیں۔ اور ہمارے گھر میں رات ہی میں صرف 3 روٹی پکتی ہے، صبح بھی نہیں، شام دوپہر بھی نہیں، اتنا میرے پاس نہیں ہے۔ تو میں یہ 3 روٹی کے لیے جو گھاس کاٹ کر کے بیچتا ہوں، پھر آٹا لے کر کے گھر آتا ہوں، پھر بیوی میری 3 روٹی پکاتی ہے، 1 روٹی میرے لیے اور 1 روٹی اپنے لیے اور 1 روٹی اپنے بچے کے لیے۔ جب ہم پہنچے تیری اس حالت کو دیکھ کر کے گھر میں کہا کہ ایک مہمان رکا ہوا اللہ کے گھر میں، ایک مولوی صاحب رکے ہوئے، وہ بڑے مدرسے کے استاد ہیں، اس لیے آج اپنی روٹی ہم دے دینا چاہتے ہیں ان کو تاکہ وہ کھا لیں، مہمان نوازی کر دوں ان کی، تاکہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں۔ مہمانوں کی عزت کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس لیے میں 1 روٹی جا کے ان کو دے رہا ہوں، تم لوگوں کی کیا رائے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ میری طرف سے بھی مہمان کو کھلا دیجئے، میں بھی اس نے کام میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ بچہ سو رہا تھا، اٹھا، وہ بھی کہا کہ ابا میری بھی روٹی لے جائیے، میں بھی اس مہمان کو کھلانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے رسول خوش ہو جائے۔ تو میں نے 3 روٹی لا کر کے آپ کو دیا۔ دوسری رات جب آپ ٹھہرے اور پھر جا کر کے گھر میں سنایا کہ مہمان وہ ٹھہرا ہوا ہے اور گاؤں والے کوئی بھی اس کو کھلائے پلائے نہیں، پوچھے نہیں ہیں، تو آج پھر میں چاہتا ہوں کہ اپنی روٹی دے دوں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ ہاں ضرور دے دیجیے، اور میری بھی روٹی دے دیجیے۔ 1 رات فاقے میں گزرا، 1 دن گزرا، آج پھر پانی پر گزار دیں گے، آج ایک پانی ہی پی کر کے گزار دیں گے۔ لیکن بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ روٹی اس کو چھوڑ دیجیے، بچے کو کھانے دیجیے۔ تو بچے نے اپنی روٹی کھا لیا، اور میں 1 روٹی اور اپنی اور میری بیوی کی روٹی 2 لایا دوسری رات۔ پہلی رات بھی فاقہ، دن بھی فاقہ، دوسری رات بھی فاقہ، دوسرا دن بھی فاقہ۔ آج ہم لوگ کھا رہے ہیں، کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں اس وقت۔ جہاں چاہے ہم لوگوں کی، جہاں چاہے بس پیٹ، مال،
چاہے جہیز کے شکل میں آ جائے، لاٹری کی شکل میں آ جائے، چاہے کسی تجارتی معاملے حلال و حرام میں لگا کر کے لے آئیں، کچھ بھی فرق نہیں، کچھ بھی احساس نہیں، بلکہ ہم اپنی چالاکی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ چالاکی سمجھتے ہیں۔ بیٹے کے نام پر بڑا جہیز گھر میں آ گیا تو اپنا نام سمجھتے ہیں، اپنا کام سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا پہننا، اس پر بیٹھنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اور مولوی صاحب جو تیسری رات میں ایک روٹی لایا، معلوم ایک روٹی لایا، میری بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی 2 دن سے، فاقہ پر۔ آج ماں بہنوں کی کیا حال ہے، سوچو میری ماں بہنوں اپنے گھروں میں کھانے پینے کے، ایک روٹی نے 10 روٹیاں پھینکی جاتی ہیں۔ آج مسلمان جتنی روزی کی ناقدری کر رہے ہیں دوسری قوم نہیں کر رہی ہے۔ شادی کے حال میں، شادی کی دعوتوں میں اتنے کھانے پھینکے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور عام طور پر گھروں میں اتنے کھانے، اتنی روٹیاں، اتنی چیزیں برباد پھینکی جاتی ہے، کل ضرور حساب دینا پڑے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، کونے میں ایک روٹی کے ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو صاف کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اس پر گرد و غبار، وہ روٹی سوکھ گئی ہوئی تھی، آپ اس کو منہ میں دبا کر کے چبا نہیں سکتے تھے، آپ نے یوں فرمایا، عائشہ اس کو ذرا پانی میں بھگو دو، میں اس کو کھا لوں گا۔ حضرت ام المومنین کہا یا رسول اللہ چھوڑیے میں کھا لیتی ہوں، کہا کہ نہیں، یہ بڑی برکت کی روٹی ہے، اس کو مجھے کھانے دو۔ پتہ نہیں جس کھانے کو ہم پھینک رہے ہیں اسی میں اللہ برکت رکھا تھا نا، ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، دسترخوان پر گری ہوئی چیزوں کو اٹھا کر کے کھا لو، شیطان تیرے لقمے سے وہی دانہ ہٹاتا ہے جس میں اللہ تیری روزی کی برکتیں رکھا ہے۔ آج نہ ہم کو کھانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ دسترخوان کا طریقہ معلوم ہے، نہ پینے کا طریقہ معلوم ہے، اور نہ ہمیں روزی کی قدر کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر طرف منہ ڈالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہر طرف ہم لوگ منہ ڈالتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ شک والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، بس کھانا ہے۔ لیکن اگر ایک مزاج بن جائے ہم کو حلال کھانا ہے تو پھر آدمی کو روزی کی قدر کرنی آ جاتی ہے۔ جانور کو اگر چھوڑ دیں گے ہریالی میں تو کیا کرے گا؟ وہ ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، ادھر بھی جائے گا، اور اگر اس کو کھٹے میں باندھ کر کے رسی سے رکھ دیجئے تو اس کے پاس سوکھا ہوا گھاس دے دیجئے تو بڑی شوق سے کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آزادی نہیں مل رہی، وہ پابند ہو گیا ہے۔ ہم لوگ اگر اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں پابندی کر دیں، ہم کو حلال ہی کھانا ہے، اچھا کھانا ہے، پاک صاف کھانا ہے، غیر غلط جگہ پر نہیں کھانا ہے، تو پھر کیا ہے؟ سوکھی روٹی بڑے مزے سے کھائیں گے اور پھر شوق سے عبادت کی توفیق اللہ عطا فرما دے گا۔ تو کہنے لگے بڑے میاں کہ مولوی صاحب تیسری رات جو میں نے آپ کو ایک روٹی دی ہوں، معلوم میری بیوی کی بھی بھوک سے حالت خراب ہونے لگی تو میں نے کہا تم کھا لو، اپنی روٹی کھا لو، بچہ میرا اپنا تو کھا لو۔ میں ایک دن ہمت کیا کہ ایک رات اور بھوکا رہ جاؤں، کیا ہوگا، پانی پی لیں گے، کیا ہوگا، لیکن اپنے گھر کے مہمان کو خالی بھوکا نہیں رہنے دیں گے، اس لیے صرف اپنی ایک روٹی لا کر کے تجھے دیا۔ 3 دن 3 رات سے میں پانی پر گزار رہا ہوں، اب خطرہ ہے، بھوک کی کیفیت اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اگر تم تیسری چوتھی رات رک جاؤ اور میں تم کو دیکھ لوں تم کو کھلائے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں، زور دے رہا ہوں کہ چلے جاؤ تاکہ میں کم سے کم چوتھی رات روٹی کھا سکوں۔ شادی کے دعوتوں پر موج اور مستی کرنے والے مسلمان بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، دیکھو نا، ابھی اگر ہمارے حضرت یہاں شادی کی دعوت دے دے سب کو کارڈ سے کہ آج یہ ہے اور پھر کھانا ہے، ملباگل آدھا آ جائے گا۔ اور قرآن کی نسبت سے دعوت دی جا رہی ہے، جو میسر ہے مدرسے کی نسبت سے اور مدرسے کے تعلق سے جو بھی کھانا مل رہا ہے مدرسے کے حدود میں، برکت کی جگہ میں، کیوں یہ روح اس کو پسند نہیں کر رہی؟ کیوں؟ ہماری عادت بن گئی ہے۔
ہماری عادت بن گئی ہے سنت کے خلاف کھانا، ہماری عادت بن گئی ہے حرام کھانے کی لذتیں، لہذا ایسی جگہوں پر جانا سامیانہ ہے، نہ جہاں دسترخوان ٹیبل ہے، نہ جہاں آئس کریم کا انتظام ہے، تو یہ کوئی دعوت ہے؟ ارے یہ تو شاہانہ دعوت ہے۔ ہم تو اپنے بزرگوں کے یہاں دیکھا خانقاہوں میں کہ کروڑ پتی ارڑ پتی پہنچتے ہیں اور ان کی دال اور روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں جتنی لذت ہے اپنے گھر کے دسترخوان پہ لذت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے تیسری رات میں ایک ہی روٹی لایا، اب چوتھی رات میرے اندر ہمت نہیں، اس لیے آپ چلے جائیے، اسی لیے زور دے رہا ہوں۔ اب سنیے حضرت کا جواب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ایسے حضرت بھی نہیں ہیں دنیا میں، بہت کم۔ کہا کہ بات تو صحیح آپ نے کہا، آپ نے معلوم میں کیوں یہاں رہنے کے لیے اتنا ضد کر رہا ہوں اور کیوں رہ رہا ہوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں اس پوری بستی میں مجھے اور کوئی نہیں پوچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ میری مہمان نوازی اور کوئی نہیں کیا، ہم یہاں ہمارا کوئی کام بھی نہیں ہے، نہ نماز پڑھا رہا ہوں نہ درس دے رہا ہوں کچھ بھی، لیکن کیوں رک رہا ہوں؟ رکنے پر میں روز یہاں ہمت کر رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے پہلی رات 3 روٹی لا کے کھلائی نا، تو پوری رات میں عبادت کیا اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ 3 مرتبہ میری لگی تو 3 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ وہ صرف تیری 3 روٹی کی برکت سے رات بھر عبادت کی میں نے، اس میں اتنی نورانیت، حلال کی عنصر، پاکیزہ کہ سونا چاہا نہیں سو سکا، رات بھر میں نے عبادت کی ہے اس 3 روٹی کھانے کے بعد برکت سے، اور 3 مرتبہ آنکھ جھپک گئی تھوڑی دیر کے لیے تو 3 مرتبہ آقا کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور معلوم جب دوسری رات آپ نے 2 ہی روٹی لا کے کھلایا نا، تب بھی پوری رات عبادت کیا، آنکھ 2 مرتبہ لگی اور 2 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ، کل سوکھی چٹنی روٹی کھا کر کے نبی کی زیارت ہو جاتی تھی، آج مرغ مسلم کھا کر کے سجدے کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ، ہم اس زمانے میں ہیں، ہم لوگ اس حالات میں ہیں، ہمارا معاشرہ اس وقت یہاں پہنچا ہوا ہے، کھا کر کے سجدوں کی توفیق نہیں ملتی ہے، کھا کر کے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، کھا کر کے اچھی باتیں کہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارا کھانا پینا دین شریعت حلال و حرام کی پہچان کے بغیر ہے۔ اور تیسری رات جب آپ 1 روٹی دیے ہیں تو پوری رات عبادت کیا، 1 مرتبہ آنکھ لگی تو رسول اللہ کی 1 زیارت ہوئی۔ اللہ، تو میں یہ سوچا اتنے پاکیزہ روزی شاید کہ مجھے اور کہیں ملے گی، کہ جس کی روٹی کھانے سے اتنی عبادت کی شوق، اور جس کی روٹی کھا کر کے رسول اللہ کی زیارت، تو رک جاؤں، چاہے ٹکڑے ہی تم لا کر کے دے دو، ہم وہی کھا کر کے اور کچھ دن رک جاتے اور غذا حاصل کر لیتے، تاکہ یہ عبادت کے شوق، رسول اللہ کی زیارت اور میں کر لیتا اور مجھے نصیب ہو جاتی۔ اسی لیے میں رکنے کے لیے زور دے رہا ہوں اور رکنا چاہتا ہوں، لیکن حالات جب تیرے ایسے ہیں تو اب میں جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ تھے وہ پاکیزہ زندگی، یہ تھی ان لوگوں کی روزی اور روٹی کی برکتیں، یہ عبادت کی شوق، نبی کی زیارت۔ سوچئے جس کی روٹی سے دوسرا آدمی کھائے تو اس کو عبادت کے رات بھر شوق اور توفیق مل جائے، 1 رات کھائے تو اتنی عبادت کی، اور پھر رسول اللہ کی زیارت، اور جو روز کھا رہا ہو اپنی حلال کمائی سے بیوی بچے، تو اس کو عبادت کتنی ملتی ہو، وہ کتنی مرتبہ زیارت رسول اللہ کی کیا ہوگا۔ جس کی روٹی سے اتنا نصیب ہو جائے، جس کی روٹی کھانے سے ہم کو توفیق مل جائے، تو سوچئے جو خود روز کھاتا ہو تو اس کی آخرت، اس کا ایمان، اس کا تقوی کتنا عمدہ ہوگا، اور وہ کتنی مرتبہ آقا کریم کی زیارت کیا ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بھائیو، بزرگوں، اگر چاہتے ہیں اچھے مسلمان، اچھے ایمان والے، پکے سچے بننے کے لیے اور عبادت کرنے والے بننے کے لیے، اور ہمارے زندگی میں خوشنمائی، اچھے
اخلاق اچھی چیزیں آنے کے لیے تو کھانے پینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت بڑا رحیم ہے کہ وہ ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے اور ہماری روح کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف صاف قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا، دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کو کہا، نبیوں کو کہا، یا ایھا الرسول، اچھا کھائیے پیجیے، حلال چیزیں کھائیے، حرام مت کھائیے، کیونکہ اس سے بہت ہی خرابیاں وجود میں آ جاتی ہے اور اس سے بہت ہی نقصانات عبادات ایمان میں فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے اس کو حلال نہ کرو، اور جس کو میں نے حلال کر دیا اس کو تم حرام نہیں کرو۔ اور حلال ہی چیز کیوں نہ ہو، ولا تعتدوا، تجاوز نہیں کرنا۔ تجاوز کے مطلب حد سے زیادہ نہیں۔ اس کی ایک مثال، اس کی مثال یہ ہے کہ حلال کھانا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تب اس کا مطلب نہیں کہ نلے تک کھا لیجیے آپ، نلے تک مت کھائیے، کیوں؟ اس سے بھی صحت خراب ہوگی، اس میں تجاوز مت کیجیے۔ اس کا کتنا حصہ کرنا ہے؟ کتنے؟ 3 حصہ کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب، سسٹم، کہ اس کو تم 3 حصے بناؤ۔ ایسا نہیں کہ حلال ہے تو نلے تک ٹھوک لو، مال مفت دیولے بے رحم۔ اور یہی ہوتا ہے، دعوتوں میں جائیے تو ایک دن پہلے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک دن پہلے ایک وقت ٹھنڈا، جی آج جانا ہے دعوت میں، دوپہر میں ہے، اڈلی سے کام چلا لو، ہے ٹھنڈا۔ رات میں جانا ہے تو دوپہر میں یوں ہی چلا لو، کیوں؟ وہاں دبانا ہے پورا، مال مفت دل بے رحم۔ وہاں کچھ کھایا، کچھ پھینکا، کچھ ٹکڑا لیا، جو نہیں کھانا وہ بھی کھا لیا۔ شوگر پیشنٹ وہ بھی 2-3 میٹھے ڈال رہا ہے، کیوں؟ آج اس کو آزادی ملی ہے۔ گھر میں سب پرہیزگاری، یہاں عورتیں بھی کہے گی شوگر ہے مت میٹھا کھائیے، وہاں کون پوچھنے والا ہے؟ وہاں کون پوچھنے والا ہے؟ ارے اگر آپ اپنے گھر میں 1 روٹی کھاتے ہیں تو وہاں بھی 1 ہی روٹی کھائیے، ہوا ذرا اچھا ہے تو آدھا بڑھا لو یا 2 بڑھا لو، 3-4 مت کرو، مت کرو۔ ولا تعتدوا، تجاوز نہیں کرنا کھانے پینے میں۔ آج ہم لوگ کھانے پینے میں حد سے زیادہ تجاوز ہے، سونے سے لے کر کے اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کر کے سونے تک۔ اللہ فرمائے ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرو، یعنی کھانے پینے میں ذرا احتیاط کرو، یہ حلال ہے یہ حرام کا ہے، کیسا ہے ذرا تحقیق کر لو، اس کے بعد کھاؤ۔ ایسا نہیں کہ بھوک لگی تو سب ڈال لو، بلکہ ذرا سا رکو، ٹھہرو، معلومات کرو۔ اگر یہاں نہیں حلال مل رہا ہے، آگے کہیں ہوٹل میں وہاں جائیں گے، آگے نہیں تو اور آگے جائیں گے، ذرا دیکھیں گے، اور پھر اس سے نہیں ہے کہ تجاوز کر کے ڈال لو سب، نہیں، بلکہ ذرا صبر قناعت، ذرا رکو، رک کر کے کام کرو۔ کیوں؟ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخری آیت وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب کھاؤ، جتنا اللہ نے حلال چیزیں بنائی خوب کھاؤ، لیکن خیال رکھنا وہ پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، صحت کے مطابق ہو۔ کیا ہو؟ صحت کے مطابق ہو۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، قرآن کے مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ قرآن میں صرف نماز، روزہ، فلاں فلاں، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں ہی اللہ بتایا ہے، کہیں صحت کے بارے میں اللہ کچھ نہیں بتایا کہ بخار لگ جائے تو یہ کرنا، فلاں بیماری آئے تو یہ کرنا، یہ پرہیز کرنا، یہ بچنا۔ صحت کے مطابق اللہ نے کہیں کچھ نہیں بتایا ہے۔ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے صحت کے بارے میں بہت اچھی بات بتایا۔ کیا بتایا؟ کہاں ہے؟ میڈیکل لائن سے کوئی آیت ہے قرآن میں؟ تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرمایا، ہاں ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن زیادہ مت کھاؤ۔ بیماریاں کس سے پیدا ہوتی ہے؟ زیادہ، اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ ولا تسرفوا، زیادہ مت کھاؤ، فضول مت کھاؤ، جتنے لمٹ ہے اتنے کھاؤ۔
اب اگر زیادہ یہاں تک کھا لیا تو آئے گا کیا ہوگا؟ وہ تو پھر چھوٹے گھر کا ہو کر کے رہ جائے گا. چھوٹے گھر مطلب سمجھیں؟ ہاں، چھوٹے گھر میں ہی پڑا رہے گا، آیا پھر گیا، آیا پھر گیا، یعنی تسوس کیفیت ہو جائے گی، بدہضمی ہو جائے گی. تو وہ اسی کا ہو کر کے رہ جائے گا. کیوں طبیعت بگڑی؟ کیوں وہ زیادہ کھا لیا، زیادہ کھا لیا، اس لیے اس کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی. ساری بیماریوں کا مرکز کہاں ہے؟ معدہ اور پیٹ ہے، یہیں سے ساری بگاڑ ہے. زیادہ کھا لیں گے متلی آئے گی، زیادہ کھا لیں گے ڈکار آئے گا، زیادہ کھا لیں گے بدہضمی ہوگی، زیادہ کھائیں گے قے ہو جائے گا، زیادہ کھائیں گے خون میں خرابی آئے گی، زیادہ کھا لیں گے تو پیٹ میں بوجھل پن آ جائے گا. تو کیا اللہ نے وہاں روک لگا دی ہے جہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے. کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن حد سے زیادہ نہیں، فضول نہیں. تو میڈیکل کی بات ہے نا، ڈاکٹر بھی تو یہ کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک صاحب آئے، ایمان لائے، کلمہ پڑھے، اسلام میں داخل ہو گئے. حالات ایسے ہوتے تھے جو کلمہ پڑھتے تھے 2-3 دن وہاں رہتے تھے، تربیت ہو جاتی تھی. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے تھے کیا کرو گے، یہی رہو گے یا جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دل تو چاہتا ہے یہی رہوں، اس لیے یہاں سیکھنا سکھانا ہے. آپ نے فرمایا رہو. پھر کچھ دن بعد ملاقات ہوئی، کہا یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے وہاں، اور وہ کام یہ ہے کہ میں دوائیاں جڑی بوٹی کی لوگوں کو دیتا ہوں، یعنی میری دوا کی دکان ہے، وہی پیشہ میں کرتا ہوں. اگر آپ کہیں تو مدینے میں بھی ایک دکان لگا لو اسی کا، جڑی بوٹیوں کے لوگوں کے دوا کی خدمت کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر لو. تو تجربے کار تھے، جنگل گئے، بہت ساری جڑی بوٹیاں لا کر کے دکان ایک لگا لی چھوٹی سی، اور روز دکان پہ جاتے تھے. 15 دن ہو گئے، ایک بھی آدمی نہیں پہنچے. کتنے؟ ایک بھی نہیں پہنچے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ 15 دن سے میری دکان میں ایک بھی آدمی نہیں آیا دوا لینے کے لیے، جب سے کھولا کوئی نہیں آیا. کیا مدینے میں لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں مدینے والے بیمار نہیں ہوتے ہیں. کہا کہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ یہاں کے لوگ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں. بیماری کی یہی 2 جڑ ہے. کیا ہے؟ یہاں کے لوگ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، اس وجہ سے بیماریاں ان کو نہیں آتی ہیں. یہ کم کھاتے ہیں، جلدی سو کے اٹھ جاتے ہیں، نیند اتنا نہیں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے صحت خراب ہو جائے. لہذا کم کھانا، کم سونا یہ صحت کی علامت ہے. مدینے والے یہی کرتے ہیں، اس لیے تمہاری دکان پر کوئی نہیں آئے، اور ایسا ہی ہوگا کہ کوئی نہیں آئے گا. اب مرضی تیری ہے، تم یہاں دکان رکھو یا اپنی بستی میں رکھو. میرے بھائی بزرگوں، آج جو یہ ساری بیماریاں ہیں وہ کس سے ہے؟ 3 چیزوں سے ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اور آپ حلال حرام کے فرق کیے بغیر کھاتے ہیں. دوسری چیز ہے کھانے کا طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. کوئی کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، کوئی چلتے چلتے کھا رہا ہے، کوئی بولتے بولتے کھا رہا ہے، کوئی سوتے سوتے کھا رہا ہے، کوئی دیکھتے دیکھتے کھا رہا ہے یا نہیں؟ یہ حال ہے. اسی لیے صحت نہیں ٹھیک رہتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرمایا کہ جب لوگ ٹوپی سر پر کپڑا بغیر رکھے ہوئے یعنی ننگا سر جب کھانے لگیں گے تو اس کے گھر سے روزی کی برکت نکل جائے گی. جب لوگ چپل جوتے پر کھانے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ گھر کی روزی برکت نکل جائے گی. جب لوگ ٹہل چل پھر کر کے کھانے لگیں گے تو اس کی زندگی سے روزی کی برکت نکل جائے گی. جب لوگ بغیر ہاتھ شروع میں دھوئے بغیر کھائیں گے اور کھا کر کے بھی ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو اس کی زندگی سے روزی کی برکت نکل جائے گی. جب لوگ کھا کر کے برتن کو ٹھیک سے صاف نہیں کریں گے روزی کی برکت نکل جائے گی. جس گھر میں برتن جھوٹا رات بھر رکھ دیا جائے اس گھر سے روزی کی برکتیں نکل جاتی ہیں. یہ سب حدیث پاک نبی کی فرمان ہے، اور آج سب لوگ ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. کھاتے وقت سر پر ٹوپی نہیں ہے، کھاتے وقت ہمارے چپل جوتے ہیں، کھاتے وقت ہم چلتے پھرتے کھا رہے ہیں، کھاتے وقت کرسیوں پر بیٹھ کر کے مزے سے کھا رہے ہیں، کھاتے وقت میں ادھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اخبار دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں. کھاتے پیتے ہم لوگ برتنوں کو ٹھیک سے صاف نہیں کرتے ہیں. کھا لیا برتن ڈال دیا، گھر کی عورتیں ڈال دی کہ کام کرنے والی آئے گی صبح صاف کر دے گی، رات بھر یہ جھوٹا برتن لعنت بھیجتا رہتا ہے.
تو برکت کی روزی کیا کی؟ اس لیے صحت کیا ہے؟ تیسرا جو ہے جو صحت خرابی اور عمل کی توفیق نہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کھانے پینے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اس وقت کھانا کھاؤ جب تیرے اندر اس کی چاہت ہو، بھوک ہو، تب۔ لہذا حد سے زیادہ تجاوز نہیں۔ تو اللہ نے ہماری صحت کا بھی خیال رکھا، اسی لیے فرمایا اے لوگو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، انتم بہ مؤمنون، اگر تم پکے سچے مومن مسلمان ہو۔ اور اگر مسلمان نہیں رہنا ہے، حلال بھی کھاؤ، حرام بھی کھاؤ، جتنا بھی چاہو کھاؤ پیو، کہاں بھی کھاؤ، اللہ کبھی بھی روزی کو روکے گا نہیں۔ اس لیے نافرمانوں سے اللہ روزی نہیں روکتا ہے، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بے نمازیوں کی روزی اللہ نہیں روکتا ہے، بلکہ اس کو بے نمازی بنا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھیے، سنت کے مطابق عمل کیجیے، آپس میں ایک دوسرے کی روزی رزق میں پورا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے، سکون حاصل کیجیے، عبادتوں میں لذت پیدا کیجیے، خاص کر اپنے بال بچوں کو اچھی اور حلال پاکیزہ روزی کھلانے کی فکر کیجیے، اس میں بڑی خیر اور برکت ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ذکر کی مجلس بھی ہوگی، ذکر کے کلمات جو برابر پڑھائے جاتے ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں اس کا بھی عمل کر لیا جائے، چونکہ ذکر سے ہمارے اور آپ کے قلب میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ اور ہم کہیں گے کہ مولانا ایک مہینے میں کیا ہوگا، ایک مہینے میں آتے ہیں کلمہ پڑھا چلے جاتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ارے یہ اللہ کا کلام ہے، ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ بار بار ہوتے ہیں؟ ہاں، ایک مرتبہ لا الہ پڑھا مسلمان ہو گیا، کہاں تک کام آئے گا؟ جنت تک کے، اس چیز سے اس لیے ایک مہینے کی غذا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ اس غذا کو لے لیں گے تو انشاءاللہ کیا ہے، ایک مہینے تک کے کام رہے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، یہاں ایک راستہ دے دیا جاتا ہے، راستہ بتا دیا جاتا ہے، اور آپ کو گھر میں اس کو کرنا ہے، دکانوں پہ بیٹھ کر کے کرنا ہے، جہاں مناسب ہو وہاں ذکر کرتے رہیے، دلوں کو پاک صاف کرتے رہیے۔ جتنا گھر میں بار بار صفائی کریں گے اتنا ہی گھر صاف رہے گا، جتنا قلب سے ذکر کریں گے اتنا ہی قلب صاف رہے گا۔ اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب۔